اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه طه یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے حبیب، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پوری رات قیام کر کے مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرة لمن یخشى، ہاں یہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن اس رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اے سننے والے، اگر تو بلند آواز سے بات کہے تو جان لے کہ بے شک وہ تو آہستہ آواز کو اور اس سے زیادہ پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرے اور برائیوں سے بچے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی جب وہ اپنی اہلیہ حضرت صفورہ کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف اپنی والدہ سے ملنے کے لیے چلے، اور چلتے چلتے جب طور پہاڑ کی مغربی جانب پہنچے، یہاں رات کے وقت بی بی صاحبہ کو درد ذی یعنی بچے کی پیدائش کا درد شروع ہوا۔ یہ بڑی اندھیری رات تھی، برف پڑ رہی تھی، سردی شدت کی تھی، آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے دور سے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا میں آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا، جتنا اس کے قریب جاتے وہ دور ہو جاتا اور جب ٹھہر جاتے تو قریب ہو جاتا۔ اس درخت سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سنا اور انہیں ندا دی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں آپ کا رب ہوں، تو آپ اپنے جوتے اتار دیں، بے شک آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، تو اب آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے
اسے غور سے سنیے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ میری عبادت کریں اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھیں۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، وہ اچانک آئے گی تاکہ ہر جان کو اس کی اچھی اور بری کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ تو اے سننے والے، جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چلا، وہ تجھے قیامت پر ایمان لانے سے ہرگز نہ روکے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ اور اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں ضرورت کے وقت اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی کام ہیں۔ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دیں۔ تو موسیٰ نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ فوراً ہی سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لیں اور کچھ خوف نہ کریں، ہم ابھی اسے پہلے کی طرح عصا کر دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اور اپنا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے بازو سے ملائیں اور بغل میں رکھ کر نکالیں، وہ بغیر کسی بیماری کے خوب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب آپ رسول بن کر فرعون کے پاس جائیں، بے شک وہ بہت ہی سرکش ہو گیا ہے کہ بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔